جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گھڑی اس کام کے لیے مقرر کی ہوئی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی مومن نماز جمعہ میں حاضر ہو کر اگر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرے کہ ہماری اکثر دعائیں دعا نہیں ہوتی بلکہ تجاویز ہوتی ہیں. اب ذرا اول تو ہمیں حق ہی نہیں ہے اللہ کو تجویز دینے کا، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ خود ایک بے ادبی بے احترامی ہے. اللہ کو تجویز تو نہیں دینی چاہیے ہمیں، یہ اکثر ہم تجاویز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تجاویز نہ ہو، دعا ہو. 21ویں خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک مخصوص گھڑی، ایک مخصوص وقت، ابھی ذکر آئے گا کون سا وقت ہے، ایک مخصوص وقت ہے صرف اجابت دعا کے لیے، دعا قبول کرنے کے لیے، دعا سننے کے لیے. جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک آن ایسی ہے، ایک معین وقت ایسا ہے مختصر سا کہ اس گھڑی اگر کوئی مسلم مومن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور اپنی درخواست، اپنی حاجت اللہ کو پیش کر دے، سأل اللہ شیئا، یہ ناممکن ہے کہ خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے. لا یوافقها، ناممکن ہے یہ نہ ہو کہ اللہ اس گھڑی مومن کی دعا کو رد کر دے. اس گھڑی ضرور دعا، خوب شکاری بنو اس لمحے کا، اس لمحے میں بیدار رہو، ہوشیار رہو، آگاہ رہو. وہ لمحہ روایت کے اندر ہے. واختلف اہل العلم فی هذه الساعة اختلافا کثیرا. اب آگے اہل علم میں بہت اختلاف ہو گیا ہے وہ گھڑی کون سی ہے. اور شہید فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علماء کے ان سارے اقوال سے جو نچوڑ نکالا ہے تو شہید نے وہ گھڑی تشخیص دی ہے. شہید ثانی، یہ فقیہ بزرگوار نامدار، انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ گھڑی کون سی ہے. وَأَصَحُهَا، سب سے صحیح قول، سب سے صحیح رائے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہا من بین فراغ الامام من الخطبۃ الی ان تصطفی الصفوف بالناس. ایک آن یہ ہے کہ جب امام خطبہ ختم کرتا ہے اور مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اقامہ نماز جمعہ کے لیے اور صفیں بند رہی ہوتی ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ وہ ندا مسلم کی قبول کرتا ہے. وَالسَّاعَةٌ اُخْرَى، اور ایک اور گھڑی بھی جمعہ کے دن ہے، من آخر النہار الی غروب الشمس. رواہ عبداللہ ابن سنان عن الصادق علیہ السلام. خوب ظاہر ہے کچھ لوگ اس وقت میں، یہ تو بہت ماہر شکاری چاہیے ہوتا ہے نا، جو شکاریوں کے آج کل تو آپ صرف نیٹ پہ شکار کرتے ہیں اور موبائل پہ. خوب شکاری، بہترین شکاری وہ ہوتا ہے نا وہ جو اڑتی کو پکڑ لیتا ہے، اڑتے پرندے کو پکڑ لیتا ہے. خوب بعض اوقات بعض اتنے چابک، اتنے تیز نہیں ہوتے. مثلا خطبہ ختم ہوا تو وضو ہی نہیں تھا، خطبہ ختم ہوا ٹانگوں میں درد تھا، خطبہ ختم ہوا اٹھتے ہی دیر لگی، خطبہ ختم ہوا اور کسی مسئلے میں الجھ گئے اور امام نے اقامت کہہ کے نماز بھی شروع کر دی، وہ گھڑی گئی، وہ شکار کا وقت گیا. اب ختم ہو گیا جمعہ کے دن اور کوئی وقت نہیں ہے، پھر ایک وقت ہے، پھر اللہ کریم ہے. جمعہ ختم ہونے سے پہلے، روز جمعہ ہے، ختم ہونے سے پہلے آخری وقت، من آخر النہار الی غروب الشمس، جب جمعہ کے دن کا سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، بالکل افق پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اب ڈوبنے والا ہے، پھر دوبارہ فرصت دی جاتی ہے ان کو جو دن کی گولڈن فرصت میں دعا قبول نہیں کروا سکے. یہ ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اس لمحے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جو اللہ سے طلب کرتے ہیں. یہ روایت ہے عبداللہ ابن سنان نے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس روز مبارک، اس روز عظیم
کی معرفت عطا فرمائے، اس کے آداب و فرائض بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔